ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا وائس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو کب فرض کیا اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹ جانے کا کفارہ کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں اور اسلام کا آخری رکن رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے تمام اعمال رمضان المبارک میں بڑھا دیے جائیں گے، ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، روزہ چونکہ صرف میرے لیے ہی رکھا گیا اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار نے اپنی خواہش اور کھانا میری خاطر دنیا میں ترک کر دیا۔ ارشاد نبوی ہے، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے اور اس دروازے سے روزہ داروں کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور ارشاد نبوی ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ مومنوں پر داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ چاند دیکھنے کے حوالے سے ایک حدیث نبوی ہے کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا اس بات کی تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تو اس دیہاتی نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں، یعنی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک فرد کی گواہی کافی ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا بہت ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری کھانے کے لیے بیدار ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں سحری کھانے کی دعوت دی اور آپ نے فرمایا، صبح کے بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں اور افطاری جلدی کریں، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ روزہ توڑ دینے کا کفارہ، کسی وجہ سے جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، اس کے لیے کفارہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ روزہ کب افطار کیا جائے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ رات تک پورا کر لو۔ اواتم الصیام الی اللیل، یعنی رات ہوتے ہی روزہ افطار کر دو، تاخیر مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو وہ کھجور سے کھولے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے روزہ کھولے، اس لیے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوریں کھا کر روزہ افطار کرتے۔ اگر تازہ کھجوریں دستیاب نہ ہوتی تو خشک کھجوریں کھا کر افطار کرتے، اگر وہ بھی نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ روزہ دار کا روزہ افطار کروانے کے حوالے سے سیدنا زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا وہ چونکہ اس طرح ہے جیسے کسی غازی کو جہاد کے لیے سامان مہیا کر دیا۔
روزہ رکھنے کے لیے روزے کی نیت کرنا بہت لازمی جز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ حفصہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی، اس کا روزہ نہیں ہے۔ اب وہ اعمال جن کی وجہ سے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ شہوت انگیز گفتگو نہ کرے اور نہ ہی شور و غل سے کام لے۔ اگر اسے کوئی گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزہ سے پیاز کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت میں ہر روز ان کے لیے سامان سجایا جاتا ہے۔ پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے بندے، دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر اے جنت تیری طرف آئیں۔ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف باقی مہینوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق ایک بہت طویل حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں روزہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں، ان کے برابر ایک دن میں آزاد فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو صحیح حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ماہ رمضان المبارک اور اس ماہ صیام کو ہماری زندگی میں برکتیں سمیٹنے کے لیے بار بار اللہ پاک ہمیں اس کا شرف نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔